یہ جو سارا بیک بور اسپیل والا ہے یہ معاملہ، یہ جو پوری ایک ٹریل سی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جب خودکشی کرتا ہے تو اس میں نیورو ٹرانسمیٹرز نظر آتے ہیں، کوئی انسان قتل کرتا ہے تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اچھا کوئی کیمیکل چینجز ہیں. کیا اس سارے معاملے میں بھی کوئی دماغ کے لیول کے اوپر کوئی کیمیکل کے چینجز ہیں جو کس طرف لیڈ کرتے ہیں، اور کیا کوئی انسان اگر اپنی نفسیاتی صحت یا ان چینجز کے اوپر کام کر لے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ سائنسدانوں نے دماغ میں جھانکنا شروع کر دیا ہے، اور پچھلے 20 سال میں خاص طور پر دماغ کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کر لیا گیا ہے، اور دماغ میں کیا پک رہا ہوتا ہے اس بارے میں سائنسدانوں نے اندازے لگانے شروع کر دیے ہیں. ایک بات یہ بھی یہاں سوچنے کی ہے کہ جب انسان معاشرے سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو معاشرہ بھی ان چیزوں کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ بھی اسی رنگ میں رنگا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک پہچان کے ساتھ آتا ہے مریض علاج کے لیے، جسے ہم ایڈکٹ یا الکوہلک کہتے ہیں، تو وہ ہمارے معاشرے سے ہی آتا ہے. وہ ہمارے معاشرے میں جو گھر ہیں وہیں سے آتا ہے، اور گھر بھی معاشرے میں ہی پائے جاتے ہیں، اور ادارے بھی معاشرے میں ہی پائے جاتے ہیں، اور معاشرے میں وہ سارے نشئی رویے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہسٹری سے نسل در نسل چلتے ہوئے معاشروں میں سرایت کرتے ہیں، اور معاشروں سے وہ اداروں اور گھروں میں جاتے ہیں. اور پھر کوئی ایک بندہ جو چرس، شراب یا فیون یا ہیروئن کا استعمال شروع کرتا ہے، اور سارے زمانے کے سامنے وہ چیز حقیقت آشکار ہوتی ہے تو وہ نشانہ بن جاتا ہے، اسے شودر سمجھا جاتا ہے، اور باقی لوگ اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب بھی ہو جائے، دوبارہ معزز بھی ہو جائے، لیکن وہ اسے معزز ہونے نہیں دیتے. سر جیسے فیملیز جو ہیں وہ وہی رویے اختیار کر رہی ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ ایک ایڈکشن میں اپنی نشے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، بلیک میل بھی کرتا ہے، مطلب واٹ ناٹ والی بات. فیملی بھی ایگزیکٹلی وہی رویے کر رہی ہوتی ہے، فرق شکلوں میں. ادارے بھی وہی رویے کر رہے ہوتے ہیں، معاشروں میں بھی انہی رویوں کو ممتاز سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا معاشرہ کیا ایسا نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ ہماری کرکٹ ٹیم کو ہی جیتنا چاہیے؟ بالکل. ہمیشہ ہمارے بچے کو ہی اول آنا چاہیے. یہ جو ممتاز ہونے کا خپت ہوتا ہے ہمارا اپنی ذات کے لیے یا اپنے فیملی ممبرز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کو ہم چاہتے ہیں، اس کی بجائے ہم پرسنل ایکسیلنس میں بھی تو بلیو کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم کل تھے آج ہم اس سے بہتر ہو جائیں. ہمارا کسی سے کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں پڑا ہوا، کیونکہ جب ہم لوگوں سے کمپٹیشن ڈالتے ہیں تو آخر کار ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے بہتر ہیں. کیونکہ یہ اپنے آپ کو شکست دینے والا رویہ ہے کہ آپ اپنا مقابلہ دوسروں سے کرتے رہیں، اور جلد یا بدیر پھر آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو کہ آپ سے زیادہ نمایاں یا آپ سے زیادہ ممتاز ہیں. تو یہ آخر کار ہار جانے والی بات ہے. لیکن اگر ہم اس طرف توجہ دیں کہ میں جیسا پچھلے سال تھا اب اس سے بہتر ہوں، یا پچھلے ہفتے جیسا تھا تو بہتر ہوں، تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو فتح یاب کرنے والی چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ کی سیلف اسٹیم اوپر ہوتی ہے.